حج کے 5 دن۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ، متمتع یعنی جس نے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا، 8ویں ذی الحجہ کو غسل کرے۔ اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر کے پہلے کی طرح احرام باندھے، یعنی ایک چادر بدن پر ڈال لے اور دوسری لنگی کے طور پر باندھ لے، اور مسجد حرام میں کسی جگہ 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد سر سے چادر ہٹا کر یوں نیت کرے: اللہم انی ارید حجہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد 3 بار اونچی آواز سے لبیک کہہ کر دعا مانگے۔ اب حج کا احرام بند گیا اور وہ ساری پابندیاں جو عمرہ کے احرام کے وقت تھیں لوٹ آئیں۔ احرام کے بعد کعبہ شریف کا ایک نفل طواف رمل و استباع کے ساتھ کرے، اور آج ہی طواف زیارت کی سعی بھی کر لے۔ اگرچہ افضل یہ ہے کہ جب منا سے طواف زیارت کے لیے آئے تب اس کی سعی کرے، لیکن حاجیوں کی سہولت کے لیے پہلے بھی جائز ہے، اور قارن و مفرد جو حالت احرام میں ہیں اور طواف قدوم میں طواف زیارت کی سعی سے فارغ ہو چکے ہیں، انہیں سرے سے احرام باندھنے یا دوبارہ طواف زیارت کی سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ عورتوں کے حج کا احرام۔ عورتیں اگر حالت ناپاکی میں نہ ہوں تو پہلے کی طرح احرام باندھ کر حج کی نیت کریں، اور جو عورتیں کہ ناپاکی کی حالت میں ہوں غسل یا صرف وضو کریں اور اپنی قیام گاہ پر ہی حج کی نیت سے احرام باندھ لیں، اور طواف زیارت کی سعی حج کے بعد طواف زیارت کے ساتھ ہی ادا کریں، اور ظہر سے پہلے منا میں پہنچ جانا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات جانے سے پہلے منا میں 5 نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ منا کی طرف روانگی۔ منا کی طرف جانے کے لیے موٹر اور وہاں ٹھہرنے کے لیے خیمے کے کرائے معلمین ذی الحجہ کے شروع ہی میں حاجیوں سے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مکہ شریف سے منا تقریباً 5 کلومیٹر ہے اور منا سے عرفات تقریباً 9 کلومیٹر ہے، اور ان دونوں کے درمیان 5 کلومیٹر پر مزدلفہ ہے۔ موٹر سے جانے میں 5 دن کھانے پکانے کا سامان اور بستر وغیرہ لے جانے میں ضرور سہولت رہتی ہے، لیکن موٹر عموماً وقت پر نہیں پہنچتے، بلکہ اس سے آنے جانے میں بسا اوقات لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر طاقت ہو تو بہتر ہے کہ پیدل جائیں کہ وقت پر پہنچ جائیں گے، اور مکہ شریف میں لوٹ کر آنے تک ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ نیکیاں تخمیناً 78 کھرب اور 40 ارب ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو ملا ہے۔ منا جاتے ہوئے راستے بھر لبیک، درود شریف اور دعا کی کثرت کریں، دنیا کی باتوں میں نہ لگیں، اور جب منا نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم ھذی منن فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ اے اللہ، یہ منا ہے، پس تو مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے دوستوں پر احسان فرمایا ہے۔ منا میں رات بھر ٹھہریں، اور آج ظہر سے 9 کی صبح تک 5 نمازیں یہیں پڑھیں۔ بعض لوگ 8ویں کو منا میں نہیں ٹھہرتے اور سیدھے عرفات پہنچ جاتے ہیں، ان کی ابتدا میں یہ سنت عظیمہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ منا کی یہ 9ویں رات نہایت مبارک رات ہے، اسے ضائع نہ کریں، پوری رات ذکر و عبادت میں گزاریں۔ بحیقی اور طبرانی کی حدیث میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کی رات میں 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا پائے گا۔ سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موطئہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی النار سلطانہ، سبحان الذی فی الجنۃ رحمتہ، سبحان الذی فی القبر قضاؤہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ،
سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه۔ پاک ہے وہ کہ جس کا عرش بلندی میں ہے، پاک ہے وہ کہ جس کی حکومت زمین میں ہے، پاک ہے وہ کہ دریا میں اس کا راستہ ہے، پاک ہے وہ کہ آگ میں اس کی سلطنت ہے، پاک ہے وہ کہ جنت میں اس کی رحمت ہے، پاک ہے وہ کہ قبر میں اس کا حکم ہے، پاک ہے وہ کہ ہوا میں جو روحیں ہیں اس کی ملک ہے، پاک ہے وہ کہ جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ کہ جس نے زمین کو پست کیا، پاک ہے وہ کہ اس کے عذاب سے پناہ و نجات کی کوئی جگہ نہیں مگر اس کی طرف۔ دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ صبح مستحب وقت فجر کی نماز پڑھ کر لبیک، ذکر اور درود شریف میں مشغول رہیں۔ جب دھوپ جبل ثبیر پر آ جائے جو مسجد خیف کے سامنے ہے تو ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں اور ظہر سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ صرف عرفات میں بعض معلم دوپہر کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور وہ بھی سب نہیں کرتے، اس لیے ساتھ میں 2 وقت کا کھانا لینا ضروری ہے تاکہ عرفات و مزدلفہ میں کام آئے اور عبادت میں خلل نہ پڑے۔ عرفات کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بے ضرورت کسی سے بات نہ کریں، لبیک، دعا اور درود شریف کی کثرت کریں۔ عرفات عرفات ایک وسیع میدان کا نام ہے جس کا رقبہ تقریباً 20 کلومیٹر مربع ہے۔ یہی وہ مبارک مقام ہے کہ جہاں 10 ہجری میں عرفہ کے دن اسلام مکمل ہوا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری حج کے موقع پر، جبکہ آپ 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ کی عظیم جماعت کے ساتھ عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اور یہی عرفات وہ مبارک مقام ہے کہ جہاں آج 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد 10ویں کی صبح سے پہلے تک کسی وقت حاضر ہونا، خواہ ایک ہی گھڑی کے لیے کیوں نہ ہو، حج کا اہم فرض ہے کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو اس سال حج ادا ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں، یعنی قربانی وغیرہ کا کفارہ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جب جبل رحمت پر نگاہ پڑے جو میدان عرفات میں ہے تو دعا کریں کہ مقبول ہونے کا وقت ہے۔ عرفات پہنچ کر آپ جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں، مگر جبل رحمت کے پاس ٹھہرنا افضل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ وقوف فرمایا تھا۔ لیکن اگر وہاں گنجائش نہ ہو یا آپ نے خیمے کا کرایہ دیا ہو اور معلم نے خیمہ دوسری جگہ لگایا تو دوسری جگہ ٹھہرنے میں بھی حرج نہیں۔ دوپہر تک حسب طاقت صدقہ و خیرات، ذکر و لبیک، دعا و استغفار اور کلمہ توحید پڑھنے میں مشغول رہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب میں بہتر چیز جو آج کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرتا۔ اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور دوپہر سے پہلے کھانے پینے اور دوسرے ضروری کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور جس طرح آج کے دن حاجی کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، اسی طرح پیٹ بھر کر کھانا بھی مناسب نہیں کہ سستی کا باعث ہوگا۔ وقوف عرفہ
وقوف عرفہ کا طریقہ یہ ہے کہ دوپہر کے قریب غسل کریں، یہ سنت ہے، اور غسل نہ کر سکیں تو وضو کریں۔ پھر دوپہر ڈھلتے ہی مسجد نمرہ میں جائیں جو عرفات کے قریب ہے۔ وہاں ظہر و عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھیں اور پھر میدان عرفات میں داخل ہو جائیں۔ لیکن مسجد نمرہ کی حاضری آسان نہیں، اس لیے کہ خیمہ سے نکلنے کے بعد 8-10 لاکھ آدمیوں کی بھیڑ میں پھر اپنے ساتھیوں تک پہنچنا بہت مشکل، بلکہ بعض حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح حاجی گم ہو جاتا ہے، جس سے وہ اور اس کے تمام ساتھی پریشان ہوتے ہیں، اور عرفات کی حاضری کا مبارک وقت دعا و استغفار کے بجائے الجھنوں میں گزر جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مسجد نمرہ کا نجدی امام مقیم ہونے کے باوجود نماز قصر پڑھاتا ہے۔ ایسے امام کے پیچھے سنی حنفی کی نماز نہیں ہوگی، لہٰذا ظہر کی نماز اپنے خیمہ ہی میں پڑھیں، اور خیمہ میں پڑھنے کی صورت میں جمع بین الصلاتین نہیں، یعنی عصر کی نماز اس کے وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں، خواہ تنہا پڑھیں یا اپنی خاص جماعت کے ساتھ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، درود شریف اور استغفار پڑھیں، اپنے اور اپنے متعلقین نیز جملہ مؤمنین و مؤمنات کے لیے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں، اور اس کتاب کے مرتب ناچیز جلال الدین احمد امجدی اور اس کے والدین و متعلقین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خدائے تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بحیقی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد وقوف کرے، پھر 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور 100 مرتبہ پوری سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھے، اور 100 بار یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معاہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو کیا ثواب دیا جائے جس نے میری تسبیح و تحلیل کی اور تعظیم و تکبیر کی، مجھے پہچانا اور میری ثنا کی، اور میرے نبی پر درود بھیجا۔ اے فرشتوں، گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کی شفاعت خود اس کے حق میں قبول کی، اور اگر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی شفاعت تمام اہل عرفات کے لیے قبول کروں گا۔ غرض یہ کہ آج خدائے تعالیٰ کی بے انتہا نوازشوں اور بے پایہ رحمتوں کی بارش کا دن ہے۔ آج جس قدر دعا مانگ سکے دل کھول کر مانگیں، استغفار، درود شریف اور لبیک بھی پڑھتے رہیں۔ جب سورج ڈوبنے میں آدھا گھنٹہ باقی رہ جائے تو مزدلفہ جانے کے لیے موٹر پر سوار ہو جائیں۔ اگرچہ سورج ڈوبنے سے پہلے کسی بھی موٹر کو حدود عرفات سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا کہ نکلنے والوں پر کفارہ کی قربانی لازم ہو جائے گی، لیکن مغرب سے پہلے ہی سڑکوں پر ہزاروں موٹریں قطار میں لگ جاتی ہیں، اور سورج ڈوبنے کے بعد ہی فوراً ان کی روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ مزدلفہ کی روانگی۔ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور راستے بھر ذکر، درود شریف، دعا اور لبیک میں مصروف رہیں، اور جب مزدلفہ میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم حرم لحمی وعظمی وشحمی وشعری وسائر جوارحی علی النار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میرے گوشت، ہڈی، چربی، بال اور تمام اعضاء کو جہنم پر حرام کر دے، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھیں۔ اگر مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب کا وقت باقی رہے تو ابھی مغرب کی نماز ہرگز نہ پڑھیں کہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے پڑھ لی تو عشاء کے وقت میں پھر پڑھنی پڑے گی۔ یہاں جمع بین الصلاتین اس طرح ہے کہ اذان و اقامت کے بعد مغرب کی فرض نماز
ادا کی نیت سے پڑھیں۔ اس کے بعد فوراً بغیر اقامت عشاء کی فرض نماز پڑھیں، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت، اور پھر اس کے بعد وتر پڑھیں۔ یہاں دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد یا امام کی کوئی شرط نہیں، آپ تنہا پڑھیں یا جماعت سے، بہرحال دونوں نماز عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھنی ہوگی۔ مزدلفہ میں پوری رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے، اور وقوف کا اصلی وقت صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک ہے، لہٰذا جو اس وقت کے بعد مزدلفہ پہنچے گا تو وقوف ادا نہ ہوگا اور کفارہ کی قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح جو شخص صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ کر چلا گیا اس پر بھی کفارہ کی قربانی لازم ہے۔ ہاں، کمزور عورت یا بیمار بھیڑ میں ضرر پہنچنے کے اندیشہ سے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہی چلا گیا تو اس پر کچھ نہیں۔ مزدلفہ کی جگہ بہت مبارک اور یہ رات بہت افضل ہے، لہٰذا نماز کے بعد دوسری ضروریات سے فارغ ہو کر باقی رات لبیک، ذکر اور درود شریف پڑھنے میں گزارنا بہتر ہے، اور دل چاہے تو تھوڑا آرام بھی کر لیں تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ شیطان کو مارنے کے لیے اسی جگہ سے چنے برابر کنکریاں چن کر دھو لیں۔ اگر 13ویں ذی الحجہ تک کنکری مارنی ہے تو 70 کنکریوں کی ضرورت پڑے گی، اور 12 تک مارنی ہے تو 49 کی۔ مزدلفہ میں صبح صادق طلوع ہوتے ہی توپ داغی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ باخبر ہو جائیں کہ وقوف کا واجب وقت اب شروع ہو گیا ہے۔ تیسرا دن 10 ذی الحجہ، توپ کی آواز کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، اس سے پہلے جائز نہیں۔ پھر معشر الحرام میں یعنی خاص پہاڑی پر، اور یہ نہ ہو سکے تو اس کے دامن میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو وادی محصر کہ جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا اس کے علاوہ جہاں جگہ ملے وقوف کریں، یعنی ٹھہر کر لبیک، دعا اور درود شریف پڑھنے میں لگے رہیں۔ منا کی طرف واپسی، جب سورج نکلنے میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگر سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوں تو برا ہے، مگر دم واجب نہیں۔ جب منا دکھائی دے تو وہی دعا پڑھیں جو مکہ شریف سے آتے ہوئے منا دیکھ کر پڑھی تھی، یعنی اللہم ھذی منن فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ منا پہنچ کر پہلے کنکری مارنی ہے۔ کنکری مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مناسک حج ادا کرنے کے لیے آئے تو جمرہ کبریٰ کے پاس شیطان سامنے آیا۔ آپ نے اسے 7 کنکری ماری یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس سامنے آیا، پھر آپ نے اسے 7 کنکری ماری یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا، اور پھر تیسرے جمرہ کے پاس آیا تو اسے 7 کنکری ماری یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا۔ ان تینوں جگہوں پر کھمبے بنا دیے گئے ہیں، اور آج کل ان کے اوپر پل کی طرح بہت وسیع چھت بن گئی ہے، جس سے اوپر نیچے دونوں جگہ سے کنکری مارنے میں بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ مکہ شریف کی طرف سے آتے ہوئے جو پہلے پڑتا ہے وہ جمرہ کبریٰ ہے، جس کو آج کل عام طور پر بڑا شیطان کہا جاتا ہے۔ پھر جو بیچ میں ہے وہ جمرہ وسطیٰ، اور جو مسجد خیف کی طرف ہے وہ جمرہ اولیٰ ہے۔ کنکری مارنے کا وقت، آج 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، چھوٹے اور بیچ کے شیطانوں کو آج کنکری نہیں مارنی ہے۔ اس کا وقت آج 10ویں کی صبح سے 11ویں کی صبح صادق تک ہے، لیکن سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک کنکری مارنا سنت ہے۔ زوال کے بعد سے سورج ڈوبنے تک مارنا جائز ہے، اور سورج ڈوبنے کے بعد سے صبح صادق تک مکروہ ہے۔ لیکن کمزور اور بیمار لوگ، عورتیں ہوں یا مرد، اگر دن میں کنکری نہ مار سکیں
تو رات میں ماریں۔ اگر بھیڑ یا تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی تندرست مرد یا عورت کی طرف سے کوئی وکیل یا قائم مقام بن کر کنکری مارے تو اس کی طرف سے ادا نہ ہوگی، اور ایسا کرنے سے کفارہ کی قربانی لازم آئے گی۔ ہاں، اگر اتنا بیمار ہو کہ جمرہ تک سواری پر بھی نہ جا سکتا ہو، وہ دوسرے کو کنکری مارنے کا وکیل بنائے تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ انتباہ: جو لوگ رات میں کنکری ماریں گے ان کی طرف سے دوسرے دن قربانی ہوگی، پھر حجامت کے بعد ان کا احرام کھلے گا۔ تو اگر قارن یا متمتع نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کی تو دم لازم ہوگا، یعنی قربانی کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کنکری مارنے سے پہلے قربانی کی اور حجامت بھی بنوائی تو 2 دم لازم ہوگا، ایک قربانی کے سبب اور ایک حجامت کے سبب۔ کنکری مارنے کا طریقہ۔ کنکری مارنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جمرہ سے تقریباً 5 ہاتھ کے فاصلے پر اس طرح کھڑے ہوں کہ کعبہ شریف بائیں ہاتھ کی طرف ہو اور مینا داہنی طرف، اور منہ جمرہ کی طرف۔ ایک کنکری انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑیں اور خوب اچھی طرح ہاتھ اٹھا کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو، یہ دعا پڑھ کر ماریں: بسم اللہ اللہ اکبر، رغمن للشیطان وردن للرحمن، اللہم اجعلہ حجم مبرورا وسعیم مشکورا وذنبا مغفورا۔ اللہ کے نام سے، اللہ بہت بڑا ہے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اے اللہ، اس کو حج مبرور کر، سعی مشکور کر اور گناہ بخش دے۔ اس طرح 7 کنکری ایک ایک کر کے ماریں۔ ساتوں کو ایک ساتھ ہرگز نہ ماریں، اور کنکریاں جمرہ تک پہنچیں تو بہتر ہے، ورنہ 3 ہاتھ کی دوری پر گریں۔ جو کنکری اس سے زیادہ دور گرے گی اس کی گنتی نہ ہوگی۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے اوپر کے بتائے ہوئے مستحب طریقے پر کنکری نہ مار سکیں تو جس طرح بھی کھڑے ہو کر آسانی سے مار سکیں ماریں، اور پہلی کنکری سے لبیک بند کر دیں۔ پھر جب 7 پوری ہو جائیں تو وہاں نہ ٹھہریں، ذکر و دعا کرتے ہوئے فوراً پلٹ آئیں۔ قربانی اور حجامت۔ یہاں بقرعید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کنکری مارنے سے فارغ ہو کر حج کے شکرانے کی قربانی کی جائے گی۔ یہ قربانی ہر قارن اور متمتع مرد و عورت پر واجب ہے، اگرچہ غریب ہوں، اور مفرد کے لیے مستحب ہے، یعنی اگر کرے تو بہت ثواب ہے اور نہ کرے تو کوئی گرفت نہیں، اگرچہ غنی ہو۔ چھوٹے بڑے جانور کی عمر و اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو بقرعید کی قربانی میں ہیں، اور حج کی قربانی میں بھی اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قارن اور متمتع محتاج محض ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا نقد نہیں کہ وہ جانور خرید سکیں اور نہ ایسا سامان ہے کہ اسے بیچ کر لا سکیں، تو ان پر قربانی کے بدلے 10 روزے واجب ہوں گے۔ 3 تو حج کے مہینوں میں، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک حج کا احرام باندھنے کے بعد جب چاہیں رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو رکھیں، اور باقی 7 روزے 13ویں ذی الحجہ کے بعد جب چاہیں رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر پہنچ کر رکھیں۔ قارن یا متمتع اگر مقیم کے حکم میں ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس پر 2 قربانی واجب ہے، ایک حج کے شکرانے کی اور دوسری بقرعید کی۔ اور صاحب نصاب مفرد اگر مقیم کے حکم میں ہے تو اس پر بھی بقرعید کی 1 قربانی واجب ہے۔ لیکن یہ لوگ اگر بقرعید کی قربانی کا انتظام اپنے وطن میں کریں تو حرج نہیں، مگر حج کے شکرانے کی قربانی اور کفارہ کی قربانی صرف منا اور پورے حدود حرم میں ہو سکتی ہے، اس کے باہر وطن وغیرہ میں نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر حجامت بنوائیں، یعنی سر منڈھائیں یا بال کتروائیں، اور عورتوں کو پورے سر کا بال انگلی کے پور کی مقدار برابر کترنا مستحب ہے، اور چوتھائی سر کا بال انگلی کے پور کی مقدار برابر کترنا واجب ہے، مگر کسی نامحرم کے ہاتھ سے ہرگز نہ کتروائیں کہ حرام ہے۔
اور جس کے سر پر بال نہ ہو وہ اس طرح پھروائیں، اور سر منڈھانے یا بال کتروانے سے پہلے ناخن نہ تراشیں اور نہ خط بنوائیں کہ دم لازم آئے گا، یعنی قربانی کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور حجامت بنواتے وقت یہ دعا پڑھتے رہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ قارن اور متمتع پر قربانی کے بعد حجامت ہے، یعنی اگر قربانی سے پہلے حجامت بنوائے گا تو دم لازم آئے گا۔ مرد لوگ اگر بال کتروائیں تو سر میں جتنے بال ہیں ان میں سے چوتھائی کا انگلی کے پور کی مقدار برابر کترنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سے کم کتروایا تو دم لازم ہوگا، اور کتروانے کی صورت میں ایک پور سے زیادہ کتروائیں، اس لیے کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے چوتھائی بالوں میں سے سب ایک پور نہ ترشیں۔ اور سر منڈھانے یا بال کتروانے کا وقت ایام نحر ہے، یعنی اگر 12ویں ذی الحجہ تک حجامت نہ بنوائی تو قربانی کا کفارہ لازم آئے گا۔ حجامت کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب نہا دھو کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن طواف زیارت جو حج کا فرض ہے اس کے پہلے بیوی سے صحبت کرنا یا شہوت کے ساتھ چھونا یا بوسہ لینا حلال نہیں ہوا۔ طواف زیارت قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد افضل یہ ہے کہ آج ہی 10ویں ذی الحجہ کو مکہ شریف پہنچ کر طواف زیارت کریں اور رات گزارنے کے لیے منا واپس آ جائیں۔ قارن و مفرد طواف قدوم میں اور متمتع احرام حج کے بعد کسی نفل طواف میں اگر طواف زیارت کی سعی کر چکے ہوں تو اس طواف کے بعد سعی نہ کریں، اور اگر پہلے سعی نہ کی ہو اور احرام کی چادر بدن پر ہوں تو استباع و رمل کے ساتھ طواف کے بعد سعی کریں، اور اگر احرام کی چادریں بدن پر نہ ہوں تو صرف سعی کریں۔ اس صورت میں طواف کے اندر رمل و استباع نہیں۔ اور سر منڈھانے یا کتروانے کے بعد طواف زیارت کی سعی کی ہو تو پھر دوبارہ حجامت کی ضرورت نہیں۔ اگر 10ویں کو طواف زیارت کا موقع نہ مل سکے تو 12ویں کی مغرب سے پہلے تک کر سکتے ہیں، لیکن 10ویں کو نہ کر سکنے کی صورت میں 11ویں کو یہ طواف کر لینا بہتر ہے۔ بعض لوگ نا تجربہ کاری کی بنا پر آنے جانے کی پریشانی سے بچنے کے لیے 12ویں کی شام کو اس طواف کا پروگرام بناتے ہیں، لیکن جب 12ویں کو زوال کے بعد کنکری مار کر موٹروں پر چلتے ہیں تو بے انتہا ہجوم کے سبب مغرب سے پہلے نہیں پہنچ پاتے۔ اس طرح ان پر دم لازم آ جاتا ہے اور گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر زوال کے بعد فوراً کنکری مار کر پیدل چل پڑیں تو مغرب سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی اچانک بیماری وغیرہ کے سبب وقت پر نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ 10ویں یا 11ویں کو طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں، اور 10ویں کو جائیں یا 11ویں کو، بہر صورت واپس آ کر رات منا ہی میں گزاریں۔ طواف زیارت کے بعد بیوی حلال ہو گئی اور حج پورا ہو گیا کہ اس کا دوسرا فرض یہ طواف تھا۔ عورتوں کے لیے بھی یہ طواف زیارت فرض ہے، لیکن حیض یا نفاس کی وجہ سے اگر 12ویں تک نہ کر سکیں تو ان پر کوئی دم یا کفارہ لازم نہیں آئے گا، وہ جب بھی پاک ہوں طواف زیارت کر لیں۔ ہاں، اگر حیض و نفاس کے علاوہ کسی دوسرے عذر، بیماری وغیرہ کی وجہ سے 12ویں کے غروب آفتاب کے بعد طواف زیارت کریں گی تو مردوں کی طرح ان پر بھی دم لازم آئے گا۔ چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ اس کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد بلا عذر مکروہ ہے۔ آج جمرائے اولا یعنی چھوٹے شیطان سے شروع کریں جو مسجد خیف کے قریب ہے۔ 7 کنکریاں پہلے کے طریقہ پر دعا پڑھ کے ماریں، مگر قبلہ رو ہو کر۔ کنکری مار کر کچھ آگے بڑھ جائیں اور قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کریں کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں۔ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ درود شریف، دعا اور استغفار وغیرہ میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی مقدار تک مشغول رہیں۔
پھر جمرائے وسطیٰ یعنی درمیانی شیطان پر جا کر رمی جمار اور دعا اسی طرح کریں۔ پھر بڑے شیطان پر جا کر، جس کو جمرائے کبرا اور جمرائے عقبہ بھی کہتے ہیں، 7 کنکری ماریں، مگر وہاں ٹھہرے نہیں بلکہ فوراً پلٹ آئیں اور پلٹتے ہوئے دعا کریں۔ 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اور اس کا وقت 11ویں کی مثل آج بھی سورج ڈھلنے کے بعد سے ہے۔ بعض لوگ آج کے دن دوپہر سے پہلے ہی کنکری مار کر مکہ شریف چل دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اصل مذہب کے خلاف ہے، صحیح نہیں۔ زوال کے بعد تینوں شیطان کو 11ویں تاریخ کے مثل کنکری ماریں، پھر اگر چاہیں تو سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جائیں کہ غروب کے بعد جانا معیوب ہے۔ اور اگر 13ویں کی صبح ہو گئی تو پھر کنکری مارے بغیر جانا جائز نہیں۔ اگر جائے گا تو دم یعنی ایک قربانی کا کفارہ واجب ہوگا۔ اور 13ویں کو کنکری مارنے کا وقت صبح سے سورج ڈوبنے تک ہے، مگر صبح سے سورج ڈھلنے تک مکروہ ہے، لہٰذا اگر کسی نے 13ویں کو دوپہر سے پہلے کنکری ماری تو ادا ہو جائے گی، لیکن زوال کے بعد مارنا سنت ہے۔ کنکری مارنے کے متعلق کچھ اور مسائل۔ اگر کسی دن اس کے وقت مقررہ پر کنکری نہیں ماری تو اس کی قضا بھی واجب ہوگی اور قربانی کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ یعنی اگر 10ویں کو کنکری نہیں ماری اور 11ویں کی صبح ہو گئی، یا 11ویں کو کنکری نہیں ماری اور 12ویں کی صبح ہو گئی، یا 12ویں کو کنکری نہیں ماری اور 13ویں کی صبح ہو گئی، تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور قضا کا وقت 13ویں کو سورج ڈوبنے تک ہے، لہٰذا اگر 13ویں کو سورج ڈوب گیا اور کنکری نہیں ماری تو اب کنکری مارنے کی قضا نہیں، صرف دم واجب ہوگا۔ اور 13ویں کو ٹھہرنے کے باوجود کنکری نہیں ماری یا کسی دن کنکری نہیں ماری اور 13ویں کا سورج ڈوب گیا تو اس صورت میں بھی صرف ایک دم واجب ہوگا۔ اگر 10ویں کو 4 کنکری سے کم ماری یا 11ویں وغیرہ کو 11 کنکری سے کم ماری تو دم واجب ہوگا۔ اور اگر 10ویں کو 4 کنکری ماری، 3 چھوڑ دی، یا اور دنوں میں 11 ماری، 10 چھوڑ دی، تو اگرچہ دوسرے دن قضا کر لی ہو، ہر کنکری پر صدقہ فطر کی مقدار صدقہ دے، اور صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کر دے۔ سب کنکری ایک ساتھ ماری تو یہ ساتوں ایک کے قائم مقام ہوگی، باقی 6 کنکری الگ سے پوری کرے، مگر شیطان کے پاس سے نہ اٹھائے کہ مکروہ ہے، اس لیے کہ وہاں وہی کنکریاں رہتی ہیں جو مقبول نہیں ہوتی، اور جو مقبول ہو جاتی ہیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ مکہ شریف میں قیام اور عمرہ۔ حج سے فارغ ہو کر 13ویں کے بعد جب تک مکہ شریف میں ٹھہریں، اپنے اور اپنے پیر، استاد، ماں باپ، خصوصاً حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے اصحاب، اہل بیت اور دیگر بزرگان دین کی طرف سے جس قدر ہو سکے عمرے کرتے رہیں کہ حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مکہ شریف سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جعرانہ یا تنعیم جائیں، وہاں سے عمرہ کا احرام جیسے کہ پہلے بیان ہوا باندھ کر آئیں، طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کا بوسہ لیتے ہی لبیک بند کر دیں، رمل و استباع کے ساتھ طواف کریں، پھر حسب دستور سعی کرنے کے بعد سر منڈھائیں یا کتروائیں، بس عمرہ ہو گیا۔ جس کے سر پر قدرتی بال نہ ہوں یا سر منڈھانے کے بعد اسی دن پھر عمرہ لایا تو سر پر اس طرح پھروائے۔ جعرانہ مسجد حرام سے تقریباً 25 کلومیٹر ہے، وہاں سے احرام باندھنے کو بڑا عمرہ کہتے ہیں، اور تنعیم مسجد حرام سے تقریباً 5 کلومیٹر ہے، وہاں سے احرام باندھنے کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں۔
طواف رخصت۔ اس طواف کو طواف وداع اور طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ اس کو رمل و استباع اور سعی کے بغیر ادا کریں، یہ باہر والوں پر واجب ہے۔ اس آخری طواف میں آپ جو چاہیں دل کھول کر مانگیں، اور طواف رخصت کی دعائیں جو کتابوں میں منقول ہیں اگر ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے اسے بھی پڑھیں۔ طواف کے بعد حسب دستور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر زمزم پر پہنچیں اور خوب سیر ہو کر پئیں، اور کچھ پانی سر، چہرہ اور بدن پر ڈال کر اس سے مسح کریں۔ پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر قبول حج اور بار بار حاضری کی دعا مانگیں، اور یہ دعا پڑھیں: السائل ببابک یسألک من فضلک ومغفرتک ویرجو رحمتک۔ تیرے دروازے پر سائل تیرے فضل و مغفرت کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ اس کے بعد ملتزم کے پاس آ کر اس سے لپٹ جائیں، سینہ، پیٹ اور کبھی داہنا رخسار اور کبھی بایاں دیوار پر رکھیں، اور غلاف کعبہ پکڑ کر دعا، درود شریف اور ذکر کی کثرت کریں، اور اس وقت اگر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھیں: الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم فکما ہدیتنا لہذا فتقبلہ منا ولا تجعل هذا آخر العہد من البیتک الحرام وارزقون العود الیہ حتی ترضى برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی۔ اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے تو قبول فرما، اور بیت الحرام میں یہ ہماری آخری حاضری نہ کر، اور اس کی طرف لوٹنا پھر ہمیں نصیب فرما، تاکہ تو اپنی رحمت کے سبب راضی ہو جائے، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ اور حمد ہے اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا رب ہے، اور اللہ درود بھیجے ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب سب پر۔ پھر حجر اسود کو بوسہ دیں اور خوب گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں: یا یمین اللہ فی ارضہ انی اشہدک وکفی باللہ شہیدا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانا اودعوک هذه الشہادۃ لتشہد لی بہا عند اللہ تعالی فی یوم القیامت یوم الفزع الاکبر اللہم انی اشہدک علی ذالک واشہد ملائکتک الکرام وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے زمین پر اللہ کی یمین، میں تجھے گواہ ٹھہراتا ہوں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور میں تیرے پاس اس شہادت کو امانت رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن، جس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی، تو میرے لیے اس کی گواہی دے گا۔ اے اللہ، میں تجھ کو اور تیرے ملائکہ کو اس پر گواہ کرتا ہوں، اور اللہ درود بھیجے ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب سب پر۔ اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے الٹے پاؤں چلیں یا سیدھے چلیں، اور پھر کر حسرت سے کعبہ شریف کی طرف دیکھتے ہوئے
اور اس کی جدائی پر روتے ہوئے مسجد حرام سے پہلے بایاں پیر باہر نکالیں اور غلاف کعبہ پکڑ کر پڑھنے کے لیے جو دعا اوپر لکھی ہوئی ہے اسے پڑھیں، یا اس موقع پر پڑھنے کے لیے دوسری دعائیں جو کتابوں میں شائع ہوتی ہیں اسے پڑھیں۔ باہر نکلنے کے لیے باب الحزورہ بہتر ہے، جسے آج کل باب الوداع کہتے ہیں۔ انتباہ: بعض لوگ اس موقع پر الٹے پاؤں چلنے کو منع کرتے ہیں، ان کی نہ سنیں، اس لیے کہ یہ کعبہ شریف کی ایک طرح تعظیم ہے، جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا اہل تقوی کا شعار ہے۔ قرآن مجید پارہ 17 رکوع 11 میں ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شخص خدائے تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اور در مختار میں ہے، یرجعو قہقرہ ای الی خلف حتی یخرج من المسجد۔ اور شرح وقایہ میں ہے، یرجعو قہقرہ حتی یخرج من المسجد۔ اور فتاوی عالمگیری میں کافی سے ہے، ینصرف وہو یمشی وراءہ ووجہہ الی البیت۔ ان عربی عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ طواف رخصت کے بعد کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے الٹے پاؤں چلیں یہاں تک کہ مسجد حرام کے باہر نکل جائیں۔ روانگی کے وقت عورتیں اگر حیض و نفاس میں مبتلا ہوں تو طواف رخصت نہ کریں، بلکہ مسجد کے باہر دروازے پر کھڑی ہو کر دعا کریں اور نہایت درد و غم کے ساتھ کعبہ شریف کو الوداع کہیں۔